بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہنیں جیل کے اندر چلی گئی ہیں، تینوں بہنیں۔ اندر ملاقات ہوتی ہے یا نہیں وہ مجھے نہیں پتا۔ ابھی جس وقت میں یہ وی لاگ کر رہا ہوں تو اڈیالہ سے یہ خبر آئی ہے کہ وہ تینوں بہنیں اندر چلی گئی ہیں۔ وکلاء بھی موجود ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل ٹویٹ کیا تھا جس میں کہا تھا کہ آج وہ عمران خان صاحب کو استعفیٰ دیں گے۔ وہاں پر صحافیوں کی ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا میں اپنے ٹویٹ پر بات نہیں کروں گا، پہلے میں عمران خان صاحب سے ملاقات کر لوں تو پھر اس کے بعد جو ان کی بہنوں کی گفتگو بھی ہوئی وہ بھی آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ ایک اور جو خبر ہے، مرزا محمد علی جو انجینئر ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے جیلم سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیا ہے، لیکن ان کے خلاف بڑا غصہ تھا۔ علماء کی طرف سے بھی درخواستیں تھیں اور ان پر توہین مذہب کا الزام ان پر لگ سکتا ہے، کیونکہ ان کو سائبر ونگ جو ہے، سائبر کرائم ونگ FIA کا، اس نے ان کو اٹھایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کرسچنز اور مسلمانوں کے بیچ وہ اس قسم کی غلط فہمی ایک پھیلا رہے تھے جس سے نقص امن کا اندیشہ تھا، اور ریئیکشن آ رہا ہے پورے پاکستان سے۔ میری جیلم میں جو لوگ ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے تو پیپل آر ہیپی کہ انتظامیہ نے ایک کام کیا ہے اور ان کو گرفتار کیا ہے، اس لیے کہ یہ ایک مذہبی منافرت اور لوگوں کے جذبات مجروح کرنا۔ دیکھیں، الزام لگانا کسی بھی مذہب پر، کسی بھی، اور یہ کہنا کہ یہ توبہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر رہے ہیں، تو یہ ایک آگ لگانے والی بات ہے۔ یہ علماء کا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ اور بھائی آپ تو جو کہیں غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کو دور کریں۔ یہ ملک خدا داد پاکستان ہے، اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے۔ تمام ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہم کرسچینٹی پر بھی، اس کو بھی ہم صحیح مذہب سمجھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جو یہودیت ہے اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ جو مقدس کتابیں، جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، ان پر بھی، یعنی ان کو صحیح ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ جو اور یہاں پر ہم آہنگی سے رہ رہے ہیں، چاہے کوئی کرسچین ہے، چاہے کسی مذہب سے اس کا تعلق ہے، وہ پاکستان میں آپس میں بڑی محبت سے لوگ رہ رہے ہیں۔ تو یہ امن خراب کرنا، اس طریقے کی چیزیں کرنا، یہ جذبات سے کھیلنے والی باتیں، تو اس میں بڑا رائٹلی میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ نے اچھا ایکٹ کیا۔ اور میں FIA کی بھی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے پکڑا انہیں، کہ جا کے کہا کہ جی ہمارے افسر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور ان کو وہ لے کے آئے اور وہاں سے ان کو وہ گرفتار کر کے تو ایک جگہ پہ ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا۔ ایک طرح سے یہ ان کی بھی حفاظت ہے، اس لیے کہ اگر کھلے عام وہ پھریں اور اسی طرح کی باتیں کرتے رہیں جو وہ کرتے ہیں تو کوئی بھی خدا نخواستہ کو واقعہ ہو سکتا تھا۔ تو یہ انسانی جان سب سے اہم ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اس پہ مختلف میری علماء دین سے بھی بات ہوئی۔ اب ظاہر ہے جو انہوں نے بات کی ہے اس پر قانونی کارروائی بہت ضروری ہے، کہ اگر قانونی کارروائی نہیں ہوگی اور صرف یہ کہ پکڑ کے پھر چند دنوں کے بعد چھوڑ دیں کہ جی حالات ڈیفیوز ہو گئے اور پھر وہ وہی حرکت شروع کر دیں، نہیں۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ جو ایک غلط بات ہے آخر تک جائیں، جس نے غلط بات کی ہے اس کو جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق آپ سزا دیں۔ اور یہ جو ہماری مسیحی برادری ہے، کتنا ان کے دلوں میں خوف آیا ہوگا یہ ساری بات سن کر، اور مسلمانوں کے دلوں میں جنہوں نے یہ بات سنی ہے، کیسے ہم اپنے آقا کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات ہم سن سکتے ہیں؟ خدا نخواستہ، توبہ نعوذ باللہ۔ وہ مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے۔ ہمارا جو وہاں پر جو ایک چیز ہے اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا ایک سینسٹیو، میں پچھلے کچھ عرصے سے اوائڈ کرتا ہوں ایسی چیزوں پر بات کرنا، کیونکہ یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے اور اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے کنٹرول کرنا۔ تو اس لیے میں نے بات نہیں کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح سٹیپ ہے، اور مقدمہ پورا پرچہ ہونا چاہیے اور سزا ملنی چاہیے جس نے بھی غلط کام کیا ہے۔ انہوں نے جو غلط تہمت لگائی ہے، کرسچنز کہتے ہیں کہ ہم تو ایسا کہتے ہی نہیں ہیں، تو یہ ان کا بالکل ایک آخری اینڈ تک جو ہے نا وہ اس کو لے کے جانا چاہیے۔ اب دوسری جو بات ہے، پہلے جو میں نے آپ کو سٹوری بتائی ہے، اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سٹوری انٹرنیشنل جو ڈیولپ ہو رہی ہے، بہت کوشش کر رہا ہے مودی انڈیا چائنا کے نزدیک جانے کی، بہت کوشش کر رہا ہے، لیکن
ہو نہیں پا رہا. اور جو رپورٹس آ رہی ہیں بیجنگ سے، اس میں مودی کی جو ملاقات ہے شہباز شریف سے وہ طے نہیں ہوئی. انڈینز کوشش کر رہے ہیں، چائنیز کو بھی استعمال کر رہے ہیں کہ شہباز شریف سے بات ہو جائے، کچھ معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اتنے پریشر میں ہے انڈیا کہ انہوں نے اب یہ جو جو سندھ طاس معاہدہ ہے پانی کا، اس میں یہ بھی ایک شک شامل ہے کہ جب بھی فلڈ آئے گا، پانی کا بہت زیادہ ہوگا تو آپ پاکستان کو اطلاع دیں گے. تو انہوں نے ابھی 2 دفعہ رابطہ کر کے پاکستان کو بتایا انڈیا نے. اس میں صرف قباحت یہ کی ہے کہ معاہدے کے مطابق تو جو سندھ طاس معاہدے کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ اطلاع دینی تھی، لیکن انڈیا نے ڈپلومیٹک چینل استعمال کیا وزارت خارجہ کا، اور انہوں نے یہ اطلاع دی ہے پاکستان کو. چلے بہرحال، لیکن اب انڈیا سمجھ رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ جس طریقے سے ماضی میں انڈیا اپنے آپ کو ماچا سمجھتا تھا نا، اب وہ نہیں ہے. اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے حوالے سے بھی اسحاق ڈار صاحب کی جو ہے وہاں پر ان کی جو میل ملاقاتیں ہیں اس کی بھی ایک اچھی ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات پاکستان کے اچھے ہو رہے ہیں. تھوڑے بہت چیزیں ہیں وہ بھی جلد دور ہو جائیں گی اور معاملہ ٹھیک ہوگا. لیکن ایک جو اچھی اسٹیٹمنٹ دی ہے جا کے جدہ میں OIC اجلاس میں کہ گریٹر اسرائیل جو ہے اس کو پاکستان ایکسیپٹ نہیں کرتا. اس خطے میں 2 ریاستیں ہی امن لا سکتی ہیں، ایک فلسطینی ریاست اور ایک اسرائیل. تو فلسطینیوں کو اگر آپ وہاں سے زبردستی کہیں موو کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو وہ جو ایک 2 نیشن 2 اسٹیٹ جو ایک ایگریمنٹ ہے اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو امن نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بہت اچھا یہ ایک سائن ہے، اور اس سے بہت جو ہے وہ ایک تسلی ہوئی ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو دا رانگ ڈائریکشن. اب آ جاتے ہیں جی یہ جو ہے معاملہ علیمہ خان صاحبہ کا، اور دوسرا یہ راجہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ جو بظاہر جو ایسا لگ رہا ہے جو جھگڑا ہے وہ ضمنی انتخابات کی وجہ سے ہوا ہے. یہ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ کوئی مس کمیونیکیشن ہوئی، یہ کہتے ہیں ڈیلیبریٹلی ہوئی، کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب نے علی بخاری صاحب سے کہا کہ آپ جا کے کہیں خان صاحب کو کہ جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ الیکشن لڑنا چاہتی ہے، اور ادھر آ کے یہ کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑ لیں، فیصلہ کریں. جبکہ علیمہ خان اور دوسری جو 2 بہنیں ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ خان صاحب نے واضح طور پر یہ کہا کہ ضمنی انتخاب نہیں لڑنا، اس لیے کہ جن لوگوں سے سیٹیں چھینی گئی ہیں وہ ان کی سیٹس تھیں، ان کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہوئی ہے، اور اگر ہم ان کی جگہ پھر دوبارہ کسی اور سے الیکشن لڑائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری تحریک ہے ہم اس کو کمزور کریں گے، کیونکہ یہ بالکل ایک غیر قانونی ایکشن لیا انہوں نے، جو ان لوگوں کی سیٹیں جو ہیں وہ فارغ کی ہیں، ان کو سزائیں سنائی ہیں. تو اس کے خلاف آپ نے کھڑے ہونا ہے پارٹی نے، اور الیکشنز کا بائیکاٹ کرنا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ مل ملا کے ہوا. اب یہ مجھے نہیں پتا آج جب راجہ سلمان اکرم راجہ صاحب مل جائیں گے خان صاحب سے، اگر وہ اندر جا سکتے ہیں، بہنیں اندر تو چلی گئی ہیں، اب ان کو خان صاحب سے ملاقات کی اجازت ملتی ہے یا نہیں، یہ کیونکہ میں اس وقت ویلاگ کر رہا ہوں تو یہ صورتحال ہے. تو یہ گرما گرم کہانیاں ہیں. انشاءاللہ اگلا ویلاگ بھی ایسا ہی ہوگا، آپ کو بہت ساری چیزیں بتائیں گے. اب یہ جو سب کچھ پک رہا ہے، معافی نا معافی، آج ایک اور نون لیگ نے پتہ پھینکا ہے، میں اس کو وہ سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ ذرا تھوڑا سا پکی ہو جائے تو انشاءاللہ جو میرا اگلا ویلاگ ہے اس میں میں آپ کو وہ بتاؤں گا. اجازت دیجیے تب تک، اللہ نگہبان.